أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف، رکوع نمبر 3۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ زخرف، رکوع نمبر 3۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس رکوع کے اندر چند عناوین بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کوشش کی کہ اس توحید کے مشن کو اپنی اولاد میں جاری و ساری رکھا جائے۔ تو یہ سنت ابراہیمی ہے کہ دعوت توحید کو اپنی اولاد میں جاری رکھا جائے، پوری کوشش اور تگ و دو کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي، بے شک میں، براء مما تعبدون، بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، اعلان برات کرتا ہوں، اور میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور اعلان توحید۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، پس بے شک وہ مجھے
ضرور راستہ دکھائے گا۔ فطرہ پیدا کیا، اسی سے فاطر پیدا کرنے والا۔ وجعلها کلمۃ باقیہ، اور اس نے اس توحید کی بات کو اپنے پچھلوں میں باقی رہنے والی بات بنا دیا۔ کلمتاً بات، کلمہ توحید کا باقی رہنے والا، فی عقبہ، اپنے پچھلوں میں، اولاد میں اور اولاد کی اولاد میں۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، توحید کی طرف ہی ان کا رجوع ہو۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کے اندر آپ پڑھ چکے ہو، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 132۔ اسی طرح قرآن پاک میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، دعا کے اندر اپنی اولاد کو شامل فرما لیا۔ بہت سے مقامات ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا، بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کہا، اور میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ تو اس میں بھی آپ نے اولاد کے لیے دعا فرما دی۔ اسی طرح سورۃ ابراہیم 13واں پارہ، اپنے لیے دعا کی اور اپنی ذریت کے لیے بھی۔ وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں یا شرک کریں۔ اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی۔ اس میں بھی اولاد کا لفظ آ گیا ہے۔ تو جگہ جگہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے ہمارے رب اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا۔ تو جگہ جگہ پر پورے قرآن پاک میں بہت سے اس کی مثالیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے لیے دعا فرمائی، وہاں اپنی اولاد کے لیے، اے اللہ ان کو شرک سے بچا اور صحیح معنوں میں نمازی بنا دے۔ یہی بات سورہ زخرف کے اندر وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور بنایا ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کی بات کو، کلمةً باقیہ، ایسا کلمہ، ایسی بات باقی رہنے والی، فی عقبہ، اپنی اولاد میں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو
سامان دیا، متع تو فائدہ دیا۔ ان کو بھی جو قریشی تھے مکہ پاک کے، اور ان کے باپ دادا کو بھی، انہوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ہی چھوڑ دیا تھا، توحید کو چھوڑ کر شرک پہ چل پڑے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے فوراً ان کو ہلاک نہیں کیا بلکہ ان کو مہلت دی ہے۔ متع تو میں نے سامان دیا، ہؤلاء ان کو جو مشرکین قریش تھے، وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو فوری طور پر ہلاک نہیں کیا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ چکے تھے، حتیٰ کہ جاءہم الحق آ گیا ان کے پاس حق، ورسول مبین اور وہ رسول جو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ آپ کی شان اور عظمت کا بیان ہے کہ مشرکین نے تو توحید کو چھوڑ دیا تھا، اللہ پاک نے فوراً ان کو پکڑا نہیں بلکہ مہلت دی ہے، حتیٰ کہ حق آ گیا، قرآن کریم آ گیا، اور رسول مبین وہ رسول مبین جو کھول کر بیان کرنے والے ہیں، ہر بات کو واضح کر کے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ اور جب ان کے پاس حق آیا، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ انہوں نے کہا یہ جادو ہے۔ عزیز بھائیو، نبی رحمت علیہ السلام کو کتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہوگی جب جادو کہتے تھے، کبھی ساحر کبھی مجنون۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ بے بہائی رحمتیں فرما دے۔ سحر، جادو، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ اور بے شک ہم اس سے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، سر عام ہی انکار کر دیا۔ اب اس سے آگے عجیب ہی انہوں نے سوال کر دیا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ اور انہوں نے کہا لولا نزل کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن علی رجل کسی ایسے آدمی پر، من القریتین دو بستیوں سے، عظیم جو بڑا آدمی ہو۔ اس آیت کریمہ میں رجل موصوف ہے اور عظیم صفت ہے۔ رجل عظیم کسی بڑے آدمی پر جس کے پاس دولت ہوتی، سرمایہ ہوتا، یا کوئی سردار ہوتا، چودھری قسم کا، رئیس قسم کا، اس پر اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتے۔ کیا اللہ پاک کو ایک یتیم ہی ملا ہے ان دو شہروں کے اندر؟ من القریتین دو بستیاں، اس سے مراد مکہ مکرمہ اور طائف، یہ تھوڑے سے فاصلے پر ہی ہے، کچھ زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے، اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی جائیدادیں اور پراپرٹیاں طائف کے اندر تھیں اور باغ تھے۔ دونوں شہروں آپس میں جڑے ہوئے، جس طرح راولپنڈی اور اسلام آباد ہے، لوگوں کے تعلقات، آنا جانا اور جائیدادیں۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ جب بھی ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، اور پھر یہ سوال کر دیا کہ دو شہر ہیں، ان میں بڑے بڑے رئیس ہیں جن کے باغات ہیں اور جائیدادیں ہیں، ان میں سے کسی ایک پر اللہ کی کتاب کو نازل کیا جاتا۔ اللہ پاک نے پھر ان کا جواب دیا، فرمایا کیا ہم وہ، کیا وہ یقسمون رحمت ربک تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت۔ رحمت سے مراد نبوت ہے، جو سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو نبوت اور رسالت ہے
اور تم تقسیم کرتے ہو، یہ تو اللہ پاک تقسیم کرتے ہیں۔ پھر اس سے آگے نبوت اور رسالت اور رحمت سے ایک چھوٹی چیز، وہ ہے دنیا کا سامان، رزق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے نصیبوں، دنیا کا جو رزق ہے وہ تو میں تقسیم کرتا ہوں، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ۔ تو دنیا کے رزق کی جو تقسیم ہے وہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو نبوت اور رسالت تمہارے ہاتھ میں دے دے کہ کسی سردار پہ نازل ہو، کسی رئیس پر اللہ کی کتاب کو نازل کیا جائے۔ ذرا اس سے نیچے تو آؤ، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کو تقسیم کیا، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں دنیا کا رزق ہم تقسیم کرتے ہیں اور نبوت کا اختیار تمہیں دے دیں، کیسی غلط بات کرتے ہو۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، اٹھایا، بعضہم فوق بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر، درجات، درجوں کے اندر، درجے، اللہ پاک نے درجات مختلف رکھے ہیں۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، سخریہ تابع بنا لے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ دنیا کے مال سے اللہ کی رحمت بہتر ہے، اور سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ جو نبوت اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں نبوت کا تاج پہنا دیتے ہیں۔ اب یہ نظام ہے جو اللہ پاک نے بنایا اور چلایا، رزق ہے، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ، اگر سب کو زیادہ رزق مل جائے تو کون آدمی مزدور ہے جو ٹرک کے اوپر سامان لوڈ کرے گا یا ٹرالی کے اندر اینٹیں لوڈ کر کے لے آئے گا؟ اگر سارے کے پاس ہی زیادہ رزق مل جائے تو بتاؤ درزی کی دکان کون کھولے گا؟ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محتاج رکھا ہے، وہ باورچی کا محتاج ہے، بڑے سے بڑا، چاہے کسی ملک کا صدر بن جائے، باورچی کا محتاج ہے، حجام کا محتاج ہے۔ اور یہ نظام اللہ پاک نے بنایا اور چلایا۔ کئی ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے فہم بڑا دیا ہوتا ہے، عقل، ان کے پاس نہ دولت ہے نہ کوئی جائیداد ہے، لیکن اپنے فہم اور عقل کی بنیاد پر ہزاروں لوگوں کو اپنے نیچے دبا لیتے ہیں اور ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی بندے بالکل بے عقل، عقل میں زیرو، لیکن ان کے پاس دولت بڑی ہوتی ہے اور سینکڑوں لوگ ان کے ملازم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان کا بعض کو تابع بنائے، سخریہ ملازم اور غلام۔ یہ نظام چلانے کے لیے اللہ پاک نے کسی کو زیادہ رزق دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے۔ یہ جو لفظ آیا ہے وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اسی طرح کا دوسرے مقام پر سورہ یونس کے اندر قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ دنیا میں جتنا بھی مال جمع کر لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اب اس رکوع کے اندر جو آخری عنوان ہے وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے دل میں ایک مال کی محبت ہوتی ہے، ہر آدمی کو اتنا شعور نہیں نہ ہوتا۔ اگر اللہ فرماتے ہیں اگر ڈرنا نہ ہو کہ ساری دنیا ہی کافر ہو جائے گی، یہ اندیشہ نہ ہو، تو فرماتے ہیں اللہ پاک میں کافروں کے گھروں کی چھتیں سونے کی بنا دیتا،
जहाँ सीमेंट और सरिया डालते हो वहाँ सोना डाल लेते, और जो सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियाँ वो भी सोने की, और जो बेड हैं वो भी सोने के, हर चीज़ सोने, और दरवाजे भी सोने के, दरवाजे भी सोने के। इतना सोना काफरों को दे देता, छतें और दरवाजे और बेड और सीढ़ियाँ सारी की सारी सोने की। लेकिन इस बात में अंदेशा है कि फिर हर बंदा ही काफर हो जाएगा, अल्लाह की ज़मीन पर एक भी मुसलमान बाकी नहीं बचेगा। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया के माल की कदर मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। वलौला, और अगर ये न होता, ये अंदेशा और ख़तरा, अय्यकूनन्नासु उम्मतन वाहिदा, कि सब लोग एक ही उम्मत हो जाएंगे काफर, सारे लोग ही काफर बन जाएंगे। लजअलना, तो हम बना देते, लिमन यकफुरु बिर्रहमान, जो रहमान का कुफर करता है, लिबुयूतिहिम, उनके घरों के लिए, सुकुफम मिन फिद्दा, छत, सुकुफन छत चांदी के, बमारिजा, और सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ वो भी चांदी की, अलैहा यज़हरून, जिन पर वो चढ़ते हैं, जिन पर वो चढ़कर ऊपर अपने बालाखानों में चले जाते हैं। वाले बुयूतिहिम अबवाबा, और उनके घरों के दरवाजे वो भी चांदी के, अबवाबा दरवाजे, वसुरुरा, और तख्त वो भी चांदी और सोने के, अलैहा यत्तकिऊन, जिन पर वो तकिया लगाते हैं, वज़ुख़रुफ़ा, और सोने के, ज़ुख़रुफ़ का माना सोना, यही ये सूरह मुबारक का नाम है, अज़्ज़ुख़रुफ़, आयत नंबर 35। व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया, और नहीं है, इन नहीं है, ये सारे का सारा, लम्मा मगर, मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है, दुनिया की ज़िंदगी का सामान। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तक़ीन, और आखिरत तेरे रब के यहाँ मुत्तकी लोगों के लिए है, मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह पाक ने आखिरत को तैयार करके रखा है। अब आप चंद हदीस मुबारक समाअत फरमाएँ कि दुनिया की जो ज़ेब व ज़ीनत है, इसका मकाम और मर्तबा क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर फरमाया कि दुनिया का ये जो सामान है फ़ानी, ज़वाल पज़ीर और हकीर है, और जो काफर है अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका सिला दुनिया में मिल जाता है। अगर एक काफर ने अस्पताल बना दी है, बड़ा अच्छा काम किया है, तो उसका सवाब और अजर आखिरत में कोई नहीं मिलना। बड़े बड़े अस्पताल है ना, ये गुलाब देवी है, गंगा राम है, तो बनाने वालों को जो अजर और सवाब है वो दुनिया में मिल जाता है, आखिरत में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनके लिए कोई नेकी ना होगी आखिरत में जिसका वो उन्हें बदला दे। सही मुस्लिम सिफ़ातुल मुनाफिकीन हदीस नंबर 2808। किसी काफर ने जो भी अच्छा काम किया है बदला दुनिया में मिल जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है, लौ कानति दुनिया इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरम मिनहा शरबता मा। अगर दुनिया अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर होती, मच्छर के पर के बराबर होती, तो वो उससे कभी किसी काफर को पानी का एक घूंट भी ना पिलाता, पानी का एक घूंट भी ना पिलाता। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2320 और सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4110। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ایک مرتبہ اپنے گھر بالا خانے کے اندر آرام فرما رہے تھے تو وہاں آپ کی زیارت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ جب آپ زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی پر محو استراحت ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے پہلو مبارک پہ نشان پڑ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ کے رسول، یہ کیسر و کسریٰ بے حد خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ تو اللہ کی مخلوق میں سب سے پسندیدہ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افی شک انت یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے کی اچھی چیزیں انہیں ان کی اسی دنیاوی زندگی میں دے دی گئی ہیں۔ کیسر کے پاس اور کسریٰ کے پاس اور کافروں کے پاس اگر بڑا مال ہے تو وہ دنیا میں ان کو سارا صلہ دے دیا گیا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2468، صحیح مسلم حدیث نمبر 1479۔ تو دنیا کے اندر ہی ان کی ہر چیز کا صلہ اور بدلہ دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اما ترضیٰ، اے عمر کیا آپ نہیں چاہتے ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہوتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ اللہ ہمیں آخرت عطا فرما دے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4913، صحیح مسلم حدیث نمبر 1489۔ تو یہ احادیث مبارکہ اور ان کے ساتھ ساتھ پیارے نبی کا پیارا فرمان لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھایا کرو نہ پیا کرو، کھانا بھی ناجائز ہے پینا بھی ناجائز ہے۔ فلا تاکلوا فی صحافہا فإنہا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں۔ ولنا فی الآخرہ، اللہ پاک نے مومنوں کے لیے یہ تمام چیزیں آخرت کے اندر رکھی ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5426، صحیح مسلم حدیث نمبر 2068۔ تو عزیز بھائیوں، یہ آپ سنتے ہیں نا فلانا آدمی ہے، ہندو ہے، بہت سے ایسے ہندو ہیں ان کے پاس بڑے بڑے اچھے مکان ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور مومن کا فرق کہاں ہوتا ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ بڑے کافر ہیں ان کے پاس مکان بہت بڑے ہیں، بنگلے اور کوٹھیاں اور کاریں اور گاڑیاں۔ تو مومن کے پاس جو فرق ہوتا ہے وہ ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ۔ تو اسی بات کو اللہ پاک نے اس مقام پہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، اندیشہ کہ ہر بندہ ہی کافر ہو جائے گا، تو پھر میں کافروں کے گھروں کے جو چھت ہیں وہ سونے چاندی کے بنا دیتا، اور سیڑھیاں اللہ پاک نے ایک ایک چیز کا نام لے کے واضح فرمایا ہے، سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی اور دروازے بھی سونے اور چاندی کے، اور جہاں پہ آرام کرتے ہو وہ تمہارے تخت ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، اللہم احفظ بلدنا وبلاد المسلمین۔
آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔